اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں آخری وقت یہ صدا دی جاتی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشاہد لہ سبعون الفا من الملائکہ۔ فرمایا سعد بن معاذ کی جب روح نکل رہی تھی 70,000 فرشتے میرے اس غلام کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ روح جسم سے نکلی ہے، 70,000 فرشتے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ روح جسم سے نکلے 70,000 فرشتے کے مرحبا مرحبا، آؤ چلیں عرش کی طرف، آؤ چلیں عرش کی طرف۔ تو پھر موت کتنی راحت کا باعث، پھر مرنے والا کتنا خوش ہوگا۔ ہر مرنے والا غمگین نہیں ہوتا، ہر مرنے والا پریشان نہیں ہوتا، ہر مرنے والا کفے افسوس نہیں مل رہا ہوتا کہ ہائے میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا، رب سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، جو اس خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔ مدت ہوئی تھی یار کو لکھا تھا ایک خط، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ تو بعض خوشی میں مرنے میں سارے لوگ برابر، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام۔ ہمیں دکھ ہے، دکھ کی گھڑی ہے، بڑے پیارے عزیز علماء مشائخ اقربا جدا ہو رہے ہیں، اور اٹھتی ہوئی لاشیں دیکھ کر دل گرفتہ ہوتا ہے۔ لیکن موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، امتحان کے ختم ہونے کا نام ہے۔ موت کس کے ختم ہونے کا نام ہے؟ انسان کے ختم ہونے کا یا امتحان کے؟ امتحان کے ختم ہونے کا نام ہے، انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں۔ یہ دعا کریں جو چلے گئے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہم اس دنیا میں ہیں، جانا تو بہرحال ہے، رہنا تو یہاں کسی نے نہیں۔ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو 100 سال پہلے بھی گجرات میں تھا۔ یہاں میرے سامنے اس وقت کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 100 سال پہلے بھی یہاں تھا۔ تو ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، 100 سال میں بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ 100 سال کے اندر اللہ پورے معاشرے کو چینج کر دیتا ہے۔ دکانیں رہتی ہیں پر دکاندار بھی بدل گئے، گاہک بھی بدل گئے، مسجدیں رہتی ہیں، نمازی بھی بدل گئے، امام بھی بدل گئے۔ وہ جو 100 سال پہلے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ عالم برزخ میں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے، مٹ نہیں گئے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ جو کچھ ساتھ لے کے گئے ہیں اس کے مطابق انہیں مقام ملا ہے۔ بس ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا، کبھی شکوہ نہ دل میں لائیں اللہ کا۔ ہمیشہ اللہ سے امید کرم رکھیں، حالات جتنے بھی مشکل ہوں صبر سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس کا شکر ادا کریں۔ شاید میں نے پہلے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہو، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک پیر کٹ گیا، پنڈلی کٹی، پٹی باندھ دی گئی، زخم۔ اسی دن ان کا ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ اب کتنا دکھ ہے، اپنی ٹانگ بھی کٹی ہے، پنڈلی کٹی ہے، اسی دن ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ رات کو وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، میرے 5 بیٹے تھے، تو نے 4 کو سلامت رکھا ہے، ایک ہی لیا ہے، اور جو لیا ہے وہ بھی تو نے ہی دیا تھا،
یہ تیری دی ہوئی نعمت تھی۔ یا اللہ میرا ایک پیر کٹا ہے، دونوں بھی کٹ سکتے تھے، میرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، ایک پیر سلامت ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس لیے صحابہ کرام جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ دکھ میں بھی شکر کرتے رہنا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے بڑا مشکل دور ہے، دکھوں کا دور ہے، لیکن باطنی اعتبار سے آخرت کمانے کا موقع ہے۔ حدیث پاک ہے قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا وہ ہاتھ ملیں گے، اے کاش ہم بھی صبر کرتے اور آج ہم بھی ان نعمتوں کے حقدار بنتے، دنیا کی یا آخرت کی۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لیں آخر چھوڑ کے جانا ہے، یہ فانی نعمتیں ہیں، اور آخرت کی نعمتیں دائمی ہمیشہ رہنے والی۔ صبر کرنے والوں کو جب قیامت کے دن اجر دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اوروں کو اجر دیا جائے گا تو ایک حساب سے، صابروں کو اجر دیا جائے گا تو بغیر حساب کے، کسی کی گنتی میں، فرشتوں کے حساب میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے کتنا اجر دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب صابروں کو اجر دیا جائے گا، جن لوگوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا وہ ہاتھ ملیں گے، وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم دنیا میں صبر کرتے اور ہم بھی ان نعمتوں کے مستحق ہوتے جو نعمتیں صبر کرنے والوں کو ملی ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یقیناً آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پہلے سستی تھی تو اب نہیں ہوگی، آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے، تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، درود شریف پڑھتے ہوں گے، یقیناً آپ کے معمولات میں تبدیلی آئی ہوگی۔ لیکن اگر تبدیلی نہیں آئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سوچیں کون سی چیز اس وقت بھی مجھے گناہوں پر لگائے ہوئے ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اب بھی میں توبہ نہیں کر رہا۔ وقت بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، آئیں آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نماز نہیں قضا ہونے دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، یا اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ میں نہیں ادا کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ کس پر معافی مانگ رہے ہیں؟ ایک ہے نماز چھوڑ کے معافی مانگنا، یا اللہ میں نے نماز نہیں تھی پڑھی مجھے معاف کر، ایک ہے نماز پڑھ کے معافی مانگ، یا اللہ تیری عبادت کا حق نہیں میں ادا کر سکا، مجھے معافی دے دے۔ پھر دعا کریں، یا اللہ حضور کا جو حق ہے نا میرے اوپر، میں مانتا ہوں میں وہ نہیں ادا کر سکا، حضور اس سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں جو میں کرتا ہوں، حضور اس سے زیادہ محبت کے حقدار، کما حق کو ہوں، میں حضور کے حقوق نہیں ادا کر سکا، یا اللہ مجھے معاف کر۔ پھر دعا کریں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں حضور کے حقوق ادا کروں، یا اللہ حضور کی آل کے جو حقوق ہیں نا میرے اوپر، میں حضور کی آل ان کے حقوق نہیں ادا کر سکا، جو محبت میں ان سے کرتا ہوں وہ اس سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، یا اللہ ان کی روحوں کو میرے اوپر راضی فرما دے اور مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق ادا کروں۔ یا اللہ جو صحابہ کرام کے حق ہیں میرے اوپر، جنہوں نے اپنا وطن، مال، جان قربان سب کچھ کیا اسلام کے لیے، یا اللہ میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکا، مجھے معافی عطا کر اور صحابہ کو میرے اوپر راضی فرما دے اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کے حقوق ادا کروں۔ یا اللہ میں اپنے مشائخ کے حقوق نہیں ادا کر سکا، جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، میں ان اولیاء کے حقوق نہیں ادا کر سکا، یا اللہ میرے مشائخ کو میرے اوپر راضی فرما دے اور مجھے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا۔
یا اللہ میں اپنے استادوں کے حقوق نہیں ادا کر سکا، میرے استادوں کا بھی حق تھا میرے اوپر، یا اللہ مجھے معافی عطا کر دے اور میرے استادوں کو میرے اوپر راضی فرما دے۔ اس کے بعد یا اللہ میں اپنے دوستوں کے حقوق نہیں ادا کر سکا، میں نام نہیں لیتا، میرے کچھ دوست ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کوئی محبت فرما دیتے ہیں کسی شکل میں، کبھی کوئی کسی بھی رنگ میں، کوئی چائے کی پیالی پکڑا دیتا ہے، کوئی وضو کروا دیتا ہے۔ یقین جانیے میں کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں قیامت کے دن اگر انہوں نے یہ خدمت مجھے معاف نہ کی تو میری بخشش مشکل۔ دوستوں کے بھی ایک حقوق ہے، محبت کا بھی ایک حق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، یا اللہ میں نے اپنے دوستوں کے حقوق نہیں ادا کیے، مجھے معافی دے دے، میں نے اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کیے، مجھے معافی دے دے، میں نے اپنے مشائخ کے حقوق نہیں ادا کیے، مجھے معافی دے دے۔ جو صحابہ کا حق تھا امت پر کہ انہوں نے قربانیاں دیں، یا اللہ ہم ان کے حقوق اس طرح نہیں ادا کر سکے جس طرح ادا کرنے چاہیے تھے، یا اللہ صحابہ کو ہمارے اوپر راضی فرما، یا اللہ حضور کی آل کے جو حقوق تھے جس طرح ادا کرنے چاہیے اس طرح ہم نہیں ادا کر پائے، یا اللہ اس سے زیادہ وہ محبت کے حقدار ہیں جو محبت ہم ان سے کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور توفیق دے ہم ان کے حقوق ادا کریں اور ان کی روحوں کو ہمارے اوپر راضی فرما۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کی شان نہیں کہ استغفار کرنے والوں پر عذاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دور میں اپنی عافیت عطا فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا